بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 62 ہے، اور آج کے سبق میں ہم ایک اور نبی برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو ایک بات کی نشاندہی کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ ہم ان انبیاء میں نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جو پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو زندگی ہے، اس سے متعلق چونکہ ایک مکمل علم اور مکمل فن مرتب کیا گیا ہے جسے سیرت کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک الگ طور پر ایک سیرتی جغرافیہ کے نام سے وہاں پہ ایک الگ علم اور فن میں اس پر بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ تفصیل سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کے علاوہ جو انبیاء اکرام ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں زیادہ اس چیز میں دلچسپی ہو اور ہونی بھی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرتی جغرافیہ کا مطالعہ کریں، اور وہ سیرت کے اوپر تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور سیرتی جغرافیہ کے نام سے جو اطلسیں جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں بہت ساری، تو ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آج ہم دوسرے نبی یعنی سچائی اور خلوص کے پیکر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار قدیم ترین پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کے زمانے کی تعین کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے، مگر معتبر مآخذ و مراجع میں غور کرنے سے یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بہت قدیم، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، جب انسانوں میں سورج کی پوجا یا ستاروں کی پرستش پہلی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ اول سورہ مریم میں، جہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا۔ اور دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 85، یہاں پہ آیت دیکھ سکتے ہیں کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں ہے۔ ناظرین، اگرچہ دونوں جگہ آپ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کسی موضوع کے بیان میں ترتیب زمانی کی جو پابندی ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا، وہ تو اپنے مقصد یعنی رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بیسوں سے الگ رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک جگہ ان کے مقام نبوت اور صدیقیت یعنی صدیق جو اصلاح شرع میں نبی کے بہت سے یعنی نبی کے بعد جو سب سے برگزیدہ ولی ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں، تو یعنی صدیقیت کا ذکر ان کا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ ان کے تقوی، صالحیت اور توحید پر ثابت قدمی بیان کی ہے۔ ناظرین، راجح قول کے مطابق آپ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ آپ کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے تو یہ عراق، اور اس میں دیکھیں پرانے جو نام ہیں ان جگہوں کے، اس میں درمیان میں دیکھیں کربلا آپ کو نظر آ رہا ہے، کربلا کے ساتھ ہی واسط اور کربلا کے درمیان میں بابل، یہ بابل کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہیں پر آپ نے نشوونما پائی، اور جب آپ کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو آپ کی دعوت سے ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی، باقی شریر و مفسد لوگ حضرت آدم و حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت جس کی آپ دعوت دیتے تھے تو وہ ان کے منکر اور مخالف ہی رہے۔ جب آپ نے یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ آپ کی جماعت نے جب یہ سنا تو وہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا بہت بڑا مشکل اور شاق گزرا کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دی کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نام البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تو
ہمت کرو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرو۔ چنانچہ جب ہجرت کی تو حضرت ادریس علیہ السلام جب ان کو لے کر چلے تو نیل کے پاس جب پہنچے، دریائے نیل کے پاس مصر کے اندر، تو یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا کہ بابلیون فرمایا۔ تو بابلیون اس جگہ کا نام آج تک جہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بابلیون فرمایا، یعنی تمہارے بابل کی طرح یہ شاداب مقام ہے اور ایک بہترین جگہ ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس وقت سب ساتھی ان کے جو تھے وہ خوش ہو گئے، اور وہیں پہ نیل کے کنارے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے بابلیون شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ اپنے تمام ساتھیوں کو بسایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرائض انجام دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن یعنی شہر کی سیاست، ملک کو کیسے چلانا ہے، شہری زندگی اور بود و باش کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی۔ انہوں نے کئی شہر اور بستیاں آباد کی اور ان کو شہروں کی تعمیر کے اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد تقریباً کم و بیش 200 کے قریب تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کے بہم کشش کے رموز و اسرار، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے اسرار ان کی تعلیم حضرت ادریس علیہ السلام کو دی تھی، اور ان کو علم حیات اور حساب یعنی علم فلکیات کا عالم بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر کے ذریعے ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع اور انسانی طبیعتیں کی جو وہاں تک رسائی ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو علم فلکیات اور علم حیات، علم ریاضی اور حکمت و فلسفہ میں بصیرت تامہ عطا کی گئی تھی۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودہ فرضی جو علم نجوم ہے یا رمل ہے یا جفر ہے جو گمراہی کی جڑ ہیں بلکہ شرک کا سبب ہیں، ان کی نسبت آپ کی طرف کی جائے۔ اس بارے میں آپ کی اصل تعلیمات کی بجائے بعض بے سند باتیں بھی بہت ساری مشہور ہیں جن سے عام مسلمان اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنے یہ علوم سکھائے تھے، تو اگر ان پہ غور کیا جائے تو ان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت میں عبادات کو چاند سورج کے مختلف منازل اور بروجوں میں مختلف سیاروں کے بالمقابل آنے والے وقت کے حساب سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کو اور آپ کے متبعین کو شمس و قمر کے بروج، کواکب و سیارات کی منازل، یہ اجرام فلکیہ کی گردش و حساب کا راسخ علم حاصل تھا۔ اس کی حیثیت ہماری شریعت میں اوقات نماز اور رؤیت ہلال کے مباحث کی سی تھی، لیکن بعد میں نفس کے غلام جہل پیشواؤں نے اس علم کا رخ مستقبل بینی کی طرف پھیر دیا، اور بعض نے آپ کو جو ہے ہرمس الحرامسہ کا لقب دے دیا، یعنی ماہرین علم نجوم کا استاد اول یہ نام دے دیا، حالانکہ یہ ہرمس یونان کا ایک مشہور منجم گزرا ہے، اور بعض چالاک قسم کے عامل اس سلسلے میں بعض ضعیف روایات کا حوالہ دے کر اپنے ناقص اور جھوٹے علم کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ سامنے آپ کے جو نظر آ رہی ہے تصویر، یہ بابل ہے اور بابلیون جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو یہ شہر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اس وقت ہی ہزاروں سال پہلے یہ آباد فرمائے تھے۔ یہ بھی بابل شہر ہی کی تصویر ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں بابلیون آپ کو جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہاں پہ اوپر گوگل ارتھ کے ذریعے سے یہ دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا تھا۔ تو اس آیت سے بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے یا چھٹے آسمان پر زندہ ہیں۔ مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اسی طرف رجحان ظاہر کیا ہے، دوسرے مفسرین صاحب جلالین موضح القرآن نے بھی اس کو لیا ہے، لیکن اکثر مستند تفاسیر جیسے کبیر ہے اور بیضاوی، الکشاف، ابن کثیر کے مطابق اس آیت کا وہ معنی جو قرآن و حدیث کی دیگر روایات اور عربی محاورہ کے مطابق ہے یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا اور وہ ہمارے مقرب بندے تھے۔ عہد حاضر کے جو نامور مفسرین و مترجمین ہیں ان میں سے حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہم اللہ وغیرہ نے اسی کو قرین ثواب قرار دیا ہے۔ صحیحین کی جو مرفوع احادیث ہیں ان میں بھی شب معراج کو جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کا ذکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پہ زندہ تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ مرفوع احادیث میں اس چیز کا بالکل ذکر نہیں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہو۔
جو یعنی جن کی سند صرف صحابی تک جاتی ہے، اس طرح کی جو موقوف یعنی جو روایات ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مفسر طبری کی ذکر کردہ جو چند احادیث ہیں جن کی سند صرف صحابی تک جاتی ہے، اور جو روایات کتب سیرت تاریخ اور قصص الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مسلمان تاریخ نویسوں میں مشہور ہوئیں، ان کا ماخذ اسرائیلیات ہیں، اور وہ یہود کی غیر مستند جو اساطیر ہیں یعنی مذہبی داستانیں ہیں ان سے لی گئی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے آپ کو سامنے یہ تذکرہ کیا۔ تو یہ مصر کے جو یہاں پہ محراب آپ کو نظر آتی ہے، یہاں پہ ادریس علیہ السلام کی ہجرت ہے، اور یہاں پہ پھر آپ نے جو بعثت کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ مصر کے اندر بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنچایا۔ تو یہ ادریس علیہ السلام کا کچھ مختصر تذکرہ آپ کے سامنے ہم نے کیا ہے۔ انشاءاللہ انبیاء کا تذکرہ جاری ہے، اگلے سبق کے اندر ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔